بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان میں ترکی ڈرامہ ارطغرل کے بعد ہر کوئی یہ جان چکا ہوگا کہ منگول کون تھے۔ ان کے ظلم اور بربریت کی تاریخ میں بے شمار داستانیں ہیں۔ اس دور میں ایک مجاہد ایسا بھی تھا جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ منگولوں کو بہت بڑی شکست سے دوچار کیا۔ لیکن عام عوام تو ایک طرف، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی مارکہ عین جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس مارکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی، بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لائق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا اور ساتھ ساتھ موصل، حلب، دمشق اور شام کے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح تاتاری یلغار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس، ہندوستان کی اکثر علاقوں اور مشرقی یورپ کو نکل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اگر منگول مصر کو بھی فتح کر لیتے تو حجاز اور حرمین شریفین کا کیا حال کرتے، یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ ایسے میں رکن الدین بیبرس نے منگولوں کو وہ عظیم شکست دی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ ناظرین اکرام، بیبرس پہلے کیسے ایک غلام بنا اور بعد میں بادشاہت کیسے حاصل کی؟ 20,000 کے لشکر نے منگولوں کو کیسے شکست دی اور کیسے سلطان بیبرس نے منگولوں کی دنیا فتح کرنے کے خواب کو چکنا چور کر دیا؟ ناظرین اکرام، یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ سن رہے ہیں صفحۂ تاریخ۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین اکرام، مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ اس مارکہ آرائی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا ہے: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو چاہا اسے سکھایا۔ ناظرین کرام، مارکہ عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظر نامہ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرشور تھی، اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اتنے شاید نہ اس سے پہلے شہید ہوئے اور نہ اس کے بعد۔ بہرحال 13ویں صدی عیسوی میں 1219 میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے ماروان نہر کے علاقے کا رخ کیا اور سمرقند، بخارا، تاشقند، مروا اور نسا سے لے کر خراسان کے علاقے ہرات تک اور نیشا پور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کی۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اکتائی اس کا جانشین بنا۔ 1246 میں اکتائی خان کا بیٹا گیوخ خان تیسرا خاقان اعظم منتخب ہوا، اور اس کے بعد 1251 میں منگو خان جو تولی خان کا بیٹا تھا وہ چوتھا خاقان بنا۔ خاقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے، اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگی جن میں یورپی اور روسی قومیں بھی شامل تھیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظر نامے کے بعد اب ذرا مملوک سلطنت کا کچھ تعارف حاصل کرتے ہیں، جو نہ صرف بغداد کی خلافت ختم ہونے کے بعد قاہرہ کی عباسی خلافت کی شکل میں عالم اسلام کا مرکز قرار پائی، بلکہ 300 سال تک صلیبی حملہ آوروں کے سامنے بیت المقدس کا دفاع کرتی رہی۔ اسلامی تاریخ کی خاصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے غلاموں کے ساتھ کبھی بھی وہ سلوک نہیں کیا جو رومیوں کے زمانے سے لے کر پچھلی صدی تک مغربی ممالک میں کیا گیا۔ اسلامی معاشرے میں غلاموں کو برابری کا درجہ دیا گیا، جس کے نتیجے میں غلام دینی اور دنیاوی سطح پر ترقی کے بلند مقام تک پہنچے۔ مصر کے مملوک سلطان اور ہندوستان کے خاندان غلامہ ان غلام سرداروں پر مشتمل تھے جو ترقی کرتے کرتے حاکم وقت بن گئے۔ مصر میں بحری اور بری مملوک حکمرانوں نے 300 سال تک حکومت کی۔ ان سلاطین میں جانشینی کے وقت سخت کشمکش ہوتی اور طاقتور غلام امیر سلطان بن جاتا، یعنی ان میں جانشین کے طور پر بیٹا حکومت حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ 1223 میں خوارزم شاہ کے ایک درباری کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام محمود رکھا گیا۔ خوارزم شاہ کسی بات پر اس درباری سے خفا ہو گیا اور اسے قید کر لیا۔
اس طرح یہ خاندان گردش میں آ گیا۔ اسی دوران خوارزم کی سلطنت چنگیزی حملوں کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور تاتاریوں نے مسلمان بچوں اور نوجوانوں کو قید کر لیا اور غلام بنا کر بازاروں میں فروخت شروع کر دی۔ محمود بھی انہی بچوں کی طرح غلام بن کر مختلف ہاتھوں میں فروخت ہوتا رہا اور آخرکار مصر کے بازار میں فروخت کے لیے لایا گیا۔ مصر میں محمود کو فاطمہ نامی ایک نیک خاتون نے خریدا۔ فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا نام بیبرس تھا۔ محمود کی شکل اس لڑکے بیبرس سے ملتی تھی، چنانچہ فاطمہ نے محمود کا نام بدل کر بیبرس رکھ دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان کے دربار سے منسلک تھا۔ اس کی ملاقات جب بیبرس سے ہوئی تو وہ اسے قاہرہ سلطان کے دربار میں لے گیا۔ اس طرح محمود سلطان مصر کی زیر نگرانی تربیت پا کر رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر کی فوج میں شامل ہو گیا اور اپنی لیاقت اور مہارت کے سبب مصری فوج کا سالار شمار ہونے لگا۔ 658 ہجری میں عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان 3 لاکھ لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور ہوا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین قطز تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار۔ سلطان قطز کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ کے جرار لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھی اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں اور حرمین شریفین تک ہو جاتی اور پھر مراکش، شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اندلس۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا اور ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ لے کر قراقرم واپس جانا پڑا۔ قراقرم کے چوتھے خاقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا اور پھر دنیا بھر سے تاتاری شہزادے قراقرم کے مرکزی جرگے جسے کرولتائی کہا جاتا ہے اس میں شرکت کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبخا خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ 15 رمضان 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی میں عین جالوت کے میدان میں منگول سالار قطبخا خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا۔ سلطان قطز اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ موجود ہوئے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں میں عددی توازن تقریباً برابر ہو گیا۔ عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی۔ بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا، وقت آنے دو ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہ ہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قطبخا خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھیں کہ اس کی واپسی تک اس جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان قطز کو فوراً منگولوں پر حملہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اس طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا۔ عین جالوت کی اس تاریخ ساز جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حرب استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گات لگا کر بٹھا دیے۔ بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا جو رکن الدین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قطبخا خان بیبرس کی چال میں آ گیا۔ گھاٹی میں گات لگائے محفوظ مصری دستوں نے منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ 2 اطراف سے مسلمانوں میں گر گئے۔ بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں بری طرح مارا کہ تاریخ میں اس سے پہلے تاتاریوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ قطبخا خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا۔ منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہو گیا۔ منگول مقتول سالار قطبخا خان کی لاش کی نمائش قاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ بات کی جائے مارکہ عین جالوت کے نتائج کی تو عین جالوت کے میدان میں تاتاریوں کی شکست کی خبریں شام اور فلسطین کی منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئیں۔ مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہر واپس لینے شروع کر دیے ہیں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کی اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئیں۔ اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر 1260 میں عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے مگر ان کے ناقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا۔
اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے۔ ہندوستان پر مسلسل تتاری حملے اور خلیجیوں کا کامیاب دفاع اس کی ایک روشن مثال تھی۔ رکن الدین بیبرس کا مصر کے تخت پر قبضہ کرنا، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مملوک سلاطین میں جشینی کا کوئی نظام نہیں تھا، بلکہ طاقتور امیر ہی حاکم اور سلطان بن جاتا تھا۔ معرکہ عین جالوت سے قبل سلطان مصر سیف الدین قطز اور رکن الدین بیبرس کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے تصرف میں دیے جائیں گے، مگر بعد میں سیف الدین قطز مکر گیا اور اس طرح قطز اور بیبرس کے درمیان رنجش پیدا ہو گئی اور معرکہ عین جالوت کے چند دنوں بعد ہی پرسرار طور پر سلطان قطز قتل کر دیا گیا اور رکن الدین بیبرس سلطان مصر بنا دیا گیا۔ سلطان قطز کے پرسرار قتل میں تاریخ میں سلطان بیبرس کا نام مشکوک انداز میں لیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھیں سلطان بیبرس کی فتح کے بارے میں چند باتیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔